السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی کار چینل۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے بہادر خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ اسلامی لشکر نے اپنے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں دشمن کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ شہر کے تمام دروازوں کی ناکہ بندی کر دی گئی تاکہ رسد و کمک دشمن تک نہ پہنچ سکے۔ اس محاصرے کے نگران اعلیٰ حضرت زرار بن ازور ہیں، جن کی عمر بمشکل 18-19 سال ہے۔ یہ بڑے جری اور بہادر شمشیر زن تھے۔ تنے تنہا تلوار لے کر رومیوں کی لشکر میں گھس جاتے۔ 20 سپاہی گاجر مولی کی طرح کاٹ کر اسلامی لشکر میں واپس آ جاتے۔ ایک روز لڑتے لڑتے لشکر کے قلب میں جا پہنچے اور ایک رومی سردار کے سینے میں زور سے نیزہ مارا کہ وہ زرہ کو کاٹتا ہوا پشت سے پار نکل گیا، لیکن جب نیزہ کھینچنا چاہا تو وہ زرہ میں اٹک گیا اور خالی لکڑی کا دستہ ان کے ہاتھ میں رہ گیا۔ اس حالت میں بھی کوئی رومی خوف کے مارے ان کے قریب نہ آتا تھا، لیکن اسلامی لشکر سے چونکہ بہت دور نکل آئے تھے اس لیے گرفتار ہوئے۔ رومیوں کو اپنی کثرت تعداد اور بے پناہ اسلحہ پر بڑا گھمنڈ تھا۔ انہیں یقین تھا کہ وہ بہت جلدی گنتی کے چند مسلمان سپاہیوں کا خاتمہ کر دیں گے، لیکن ایسا ہوتا یہ تھا کہ ہر بار اسلامی فوج کے حملے سے وہ شکست کھا کر مزید پیچھے ہٹ جاتے۔ لڑائی زور شور سے جاری تھی۔ دونوں اطراف سے زبردست حملوں کا سلسلہ جاری تھا۔ اتنے میں حضرت خالد کی نظر ایک بہادر پھرتیلے نوجوان پر پڑی جو عربی گھوڑے پر سوار۔ اس نے عربی لباس پہن رکھا تھا اور اپنے چہرے کو ڈھانپا ہوا تھا۔ یہ نوجوان لڑتا ہوا دشمنوں کی صفوں کو چیر کر دور تک نکل جاتا اور کشتوں کے پشتے لگاتا صحیح سالم واپس آ جاتا۔ حضرت خالد نے اس بہادر نوجوان کو پہچاننے کی بڑی کوشش کی، لیکن وہ اسے پہچان نہ سکے۔ اپنی فوج کا ایک ایک جوان ان کی نگاہ میں تھا۔ وہ شمشیر زنی کے انداز سے ہر سپاہی کو پہچانتے تھے، لیکن یہ اجنبی نوجوان کون تھا اسے حضرت خالد بھی نہ پہچان سکے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ حضرت خالد بے تابانہ دشمن کی صفوں میں کود پڑتے اور لڑتے ہوئے جب بھی آس پاس نظر پڑتی تو اس نوجوان کو رومیوں سے نمرد آزما پایا۔ حضرت خالد دشمنوں کی صفوں سے واپس لوٹتے تو وہ بھی رومیوں کو تہہ تیغ کرتا ہوا صاف بچ کر نکل آتا، لیکن پھر ایسا غائب ہوتا کہ حضرت خالد کو نظر نہ آتا۔ ایک موقع پر عین جنگ کے دوران یہ حسین نوجوان ان کے قریب سے گزرا تو انہوں نے بڑی بے تابی سے اس کا نام دریافت کیا، لیکن وہ جواب دینے کی بجائے غنیم کی فوج میں گھس گیا، رومیوں کو قتل کرتا ہوا بہت دور نکل گیا۔ حضرت خالد اس کی بہادری پر بڑے خوش ہیں، لیکن وہ یہ جان نہیں سکے کہ یہ نقاب پوش بہادر نوجوان کون ہے۔ ظہر کے بعد حضرت خالد دیر تک دشمنوں سے لڑتے ہوئے رومیوں کو تہہ تیغ کرنے کے بعد جب رومیوں کی صفوں سے باہر نکلے، انہوں نے دیکھا وہ نوجوان خوبصورت نوجوان بھی ان کے ساتھ ہی رومیوں کے لشکر سے نکلا ہے۔ حضرت خالد نے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھایا اور اس نوجوان کا راستہ روک کر پوچھا، اے بہادر نوجوان، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، تم ہو کون؟ مجھے اپنا نام تو بتاؤ، میں مسلمان ہوں اور مجھے گمنام رہنا ہی پسند ہے۔ نوجوان نے جواب دیا۔ حضرت خالد نے کہا، میں بحیثیت سپہ سالار تمہارا نام جاننا چاہتا ہوں۔ مسلمان سپاہی ہونے کے ناطے تم پر میری اطاعت فرض ہے۔ یہ سن کر نوجوان نے ادب سے سر جھکا دیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میں زرار بن ازور کی بہن خولہ ہوں۔ حضرت خالد چند لمحے کی گہری سوچ میں گم ہو گئے، پھر بولے، بے شک اس قدر جرأت اور دلیری کی مالک زرار کی بہن ہی کر سکتی ہے۔ پھر فرمایا، میں سمجھ گیا تم زرار کی تلاش میں نکلی ہو۔ افسوس آج صبح سے زرار کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں ابھی زرار کا پتہ لگاتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دوبارہ رومیوں کے لشکر میں گھس گئے۔ اس دفعہ بھی بہادر خولہ ان کے ساتھ ساتھ تھیں۔
لڑائی کے بعد حضرت خالد اسلامی لشکر میں واپس آنے لگے۔ انہوں نے ایک رومی کو ٹانگ سے پکڑ کر گھوڑے سے کھینچ لیا۔ رومی سپاہی سے بچانے کے لیے آگے بڑھے، لیکن خولہ اس تیزی سے ان کی طرف بڑھی کہ وہ اپنے ساتھی کو چھڑانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ آخر خولہ اور حضرت خالد بچتے بچاتے غنیم کی فوج سے اپنی صفوں میں واپس آ گئے۔ اس دفعہ وہ رومی سپاہی بھی ان کے ساتھ تھا جسے وہ گرفتار کر کے لائے تھے۔ اپنے لشکر میں آ کر حضرت خالد نے رومی سپاہی سے حضرت زرار کے بارے میں پوچھا تو اس نے کچھ بتانے سے صاف انکار کر دیا اور کہا، مجھے جان دینا منظور ہے، لیکن میں رومی فوج کا کوئی راز ظاہر نہیں کر سکتا۔ حضرت خالد نے کہا، میں تمہیں صرف 3 منٹ دیتا ہوں، اس دوران میں اگر تم نے حضرت زرار کے بارے میں کچھ نہ بتایا تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر حضرت خالد نے ایک مسلمان سپاہی کو حکم دیا کہ شمشیر برہنہ لے کر تیار ہو جا، جوں ہی میں حکم دوں اس رومی کا سر تن سے جدا کر دینا۔ یہ سننا تھا کہ رومی تھر تھر کانپنے لگا۔ بولا، اگر آپ کے ساتھی کا پتہ بتا دوں تو کیا آپ مجھے رہا کریں گے؟ حضرت خالد نے جواب دیا، اگر تم نے ٹھیک ٹھیک زرار کا پتہ بتا دیا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں ضرور رہا کروں گا۔ یہ سن کر رومی بولا، آپ کے بہادر ساتھی نے ہماری فوج کے سینکڑوں جانبازوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ آج صبح سویرے ہمارے سردار شیرون کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد جب زرار نے شیرون کے سینے میں اپنا نیزہ نکالنا چاہا تو اس کی انی زرہ میں ہی اٹک کر ٹوٹ گئی، وہ نہتھے ہونے کے باعث گرفتار ہو گئے۔ حضرت خالد نے بڑی بے تابی سے پوچھا، زرار اس وقت کہاں ہیں؟ رومی بولا، انہیں 250 سپاہیوں کی نگرانی میں ہرقل شاہ روم کے پاس بھیج دیا گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت خالد سوچ میں پڑ گئے۔ اتنے میں ایک مسلمان سپاہی حضرت رافع رضی اللہ بولے، میں ملک شام کے چپے چپے سے واقف ہوں، آپ مجھے چند سوار دیں، میں ایسے راستوں سے جاؤں گا کہ رومیوں کو ہرقل کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی راستہ میں جا لوں گا اور انشاءاللہ زرار کو ان کی قید سے چھڑا لاؤں گا۔ یہ سن کر خولہ نے کہا، میں بھی اس دستہ کے ساتھ جاؤں گی۔ حضرت خالد نے اجازت دے دی۔ اب وہ 200 مسلمان سواروں کا دستہ حضرت زرار کی تلاش میں روانہ ہو گیا۔ ابھی آفتاب کے غروب ہونے میں کچھ دیر باقی تھی۔ حضرت رافع رضی اللہ نے دور سے غبار اٹھتا ہوا دیکھا۔ خفیہ راستہ سے مسلمان سواروں کا یہ دستہ بہت پہلے یہاں پہنچ چکا تھا، رومی ابھی بہت پیچھے تھے۔ حضرت رافع نے مسلمان ہمراہیوں سے کہا، وہ مناسب جگہوں پر چھپ کر بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر بعد رومی سوار یہاں قریب سے گزریں گے۔ حضرت زرار قافلے کے درمیان میں ایک اونٹ پر بیٹھے یہ عربی شعر پڑھ رہے تھے، کاش میری یہ آواز خالد یا خولہ تک پہنچ جائے، کاش میری یہ آواز خالد یا خولہ تک پہنچ جائے، اور اس کے جواب میں خالد یا خولہ کی آواز ان پہاڑوں سے گونجتی ہوئی میرے کانوں میں پہنچے۔ یہ شعر سن کر خولہ ضبط نہ کر سکی، بے ساختہ بلند آواز سے بولی، پیارے بھائی، اللہ نے تمہاری فریاد سن لی، خولہ تمہاری مدد کے لیے آن پہنچی ہے۔ رومیوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ مسلمان حضرت زرار کی رہائی کے لیے آن پہنچیں گے۔ خولہ کے کمین گاہ سے نکلتے ہی دوسرے مسلمان سپاہی بھی باہر نکل آئے اور رومی قافلے پر ایک دم ٹوٹ پڑے۔ 200 کے 200 سپاہی گاجر مولی کی طرح کاٹ دیے۔ مسلمان حضرت زرار کو لے کر واپس دمشق ہوئے۔ مسلمانوں کا یہ قافلہ اسلامی لشکر میں پہنچا تو حضرت خالد نے خولہ کو مبارکباد دی، پھر اس رومی قیدی کو بلایا اور فرمایا، مسلمان کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، تم میرے وعدہ کے مطابق آزاد ہو، جہاں جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو۔ مسلمان سپہ سالار کا یہ بلند اخلاق دیکھ کر رومی سپاہی بہت متاثر ہوا، فوراً کلمہ شہادت پڑھا اور اس حلقہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اب وہ رومی سپاہی نہیں تھا، مسلمان سپاہی تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔